لا تقابل بین الوجوب المطلق والوجوب الغیر وبین الارکان الذاتی وقضا بین الامتناع المطلق والامتناع الغیر وبینہ فیلزم الوجوب۔ اچھا، اب یہ اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں وجوب کو، وجوب چاہے وجوب مطلق ہے یا وجوب بالغیر ہے یا وجوب بالذات ہے، وجوب جو ہے یہ امور عامہ میں سے تو ہے نا، اس پر تو اتفاق ہے، یاد ہے؟ لیکن تم نے یہ کہا کہ چیز کو اپنے مقابل کے ساتھ ملائیں گے، کس کے ساتھ؟ تو وہ جمیع مفہومات کو اگر شامل ہو گیا تو بس یہ امور عامہ میں سے۔ تو اب وجوب کو مطلق وجوب لے لو یا وجوب بالغیر لے لو، اس کو دیکھو اپنے مقابل کے ساتھ ملا لو، سمجھائیے۔ تو وجوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرورت الوجود فی الجانب الموافق۔ وجوب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ واجب الوجود کو واجب الوجود کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا وجود ضروری ہے، یعنی اس کے عدم سے محال لازم آئے گا۔ اس کا وجود ضروری ہے، کیا مطلب؟ اس کے عدم سے محال لازم آئے، یعنی اس تو جس چیز سے محال لازم آئے وہ ممتنع ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کا عدم ممتنع ہے۔ وجوب اس کو کہتے ہیں۔ تو وجوب کا مقابل پھر کون ہے؟ لا وجوب۔ ایک لا وجوب، یا لا وجوب کا ترجمہ اگر کرتے ہو تو کیسے کرو گے؟ دیکھو وہاں ضرورت الوجوب تھا، وجوب میں کیا تھا؟ ضرورت الوجود، یعنی موافق میں، تو اس کا مقابل کیا ہوگا؟ سلب ضرورت الوجود۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مقابل کون ہوگا؟ سلب ضرورت الوجود۔ تو میاں تم نے یہ بھی شرط لگائی امور عامہ میں کہ جمیع مفہومات کو تو شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے یار، وجوب اور لا وجوب جمیع مفہومات کو تو شامل ہے، کوئی شے تو اس سے خارج نہیں ہے، سمجھ آئیے۔ لیکن یہ بھی شرط لگائی تم نے امور عامہ کے لیے کہ دونوں کے ساتھ غرض علمی کا تعلق بھی ہو۔ تو میاں وجوب کا مقابل لا وجوب ہو گیا، تو لا وجوب سے غرض علم کا کون سا تعلق؟ ایک، یا وجوب کا مقابل سلب ضرورت الوجود لیا۔ وجوب کا معنی کیا تھا؟ ضرورت الوجود، ضرورت الوجود، تو اس کی ضد سلب ضرورت الوجود۔ تو سلب ضرورت الوجود کے ساتھ ہو کون سے احکام کا تعلق ہے؟ کون سے مباحث علمیہ کا تعلق ہے؟ اغراض علمیہ کا تعلق ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وجوب جو ہے یہ امور عامہ میں سے نہیں ہو۔ کھوپری میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات تھوڑی باریک ہے۔
اچھا، ایک تو یہ پتہ لگا. دوسرا یہ کہ دیکھو امکان جو ہے، امکان چاہے مطلق ہو، چاہے امکان بالغیر ہو، چاہے امکان بالذات ہو، جو مرضی لے لو. تو امکان کو اپنے مد مقابل کے ساتھ ملاؤ گے تو امکان کا مد مقابل کون ہے؟ لا امکان. کون ہے؟ لا امکان. اچھا، اور اگر تفصیل میں جاتے ہو تو امکان کس کو کہتے ہیں؟ امکان خاص ہے تو سلب ضرورت الوجود عن الجانبین، جانب موافق جانب مخالف دونوں سے ضرورت الوجود کا سلب، کہ دونوں کا وجود ضروری نہیں ہے بھائی، دونوں صورتوں میں وجود ضروری نہیں ہے، ہوا تو ہوا، نہ ہوا تو نہ ہوا، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. امکان کا معنی کیا ہوا؟ یہ سلب ضرورت الوجود عن الجانبین. اگر امکان خاص ہے تو اس کا مقابل کون سا ہوگا؟ سلب ضرورت الوجود عن الجانبین، سلب ضرورت الوجود عن الجانبین. امکان نام تھا کس کا؟ سلب ضرورت الوجود عن الجانبین. تو اس کا مقابل کون ہوگا؟ سلب ضرورت الوجود عن الجانبین. تو میاں امکان تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ سلب ضرورت الوجود عن الجانبین، اس کے ساتھ کون سے غرض علمی کا تعلق ہے؟ تو یہ تو غرض علمی کا تعلق تو دونوں سے نہیں ہوا. تو اس کا تو مطلب کیا ہوا کہ امکان بھی امور عامہ میں سے نہیں ہوا. امکان بھی، تو یہ تو تم مان چکے ہو یار، یہ تو انٹرنیشنل بات ہے، مسلمات میں سے ہے، دنیا بھر کے لوگ مانتے ہیں کہ وجوب اور امکان یہ امور عامہ میں سے ہیں. تو یہ تعریف جو تم نے کر دی ہے کہ اپنے مد مقابل کے ساتھ اگر ملاؤ گے نا، ہاں، تو جمیع مفہومات کو شامل ہو جائے اور پھر دونوں کے ساتھ غرض علمی کا تعلق ہو. یہ جو تعریف تم نے کر دی، یہ تو تم نے بنی بنائی بلڈنگ کو بگاڑ دیا. سمجھ آئیے؟ امکان کو بھی نکال دیا اور وجوب کو بھی نکال دیا، حالانکہ یہ تو امور عامہ میں سے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ کرو اس میں نیا کا. وَأَيْضًا لا تقابل بین الوجوب المطلق والوجوب الغیری. یہ ایک طرف رکھو، وجوب مطلق یا وجوب بالغیر، اس کو ایک طرف رکھو. وبین الامکان الذاتی، امکان ذاتی کو اس کے مقابلے میں رکھو. سمجھ آئیے؟ تو میاں اسی طرح دیکھو آگے دوسری صورت، وقضا بین الامتناع المطلقی والامتناع الغیری، اس کو ایک طرف رکھو. وبینہ، ہاں، بینہ کی ضمیر امکان کی طرف عائد ہے. امتناع اور امکان ان کے درمیان میں بھی وہ تقابل نہیں ہے. تو میاں فَيَلْزَمُ خُرُوجُهُ، تو لازم آ جائے گا کہ امکان بھی نکل جائے اور وجوب بھی نکل جائے. کس سے؟ امور عامہ کی تعریف سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو تم نے ایسی تعریف کر دی ہے کہ گڑبڑ کر دیا. تو ایک اعتراض تو گویا کہ میر زاہد ہیروی نے میر سید کی تعریف کے اس تعریف کے اوپر اس حاشیے میں کہا تھا نا، فیہ، ایک اعتراض کیا تھا، یاد ہے؟ اور ایک اعتراض یہ منہیہ میں کر دیا. وَأَيْضًا
یہ بھی ایک اعتراض ہے اس کے اوپر. یہاں بھی اعتراض کر کے چھوڑ کے چلے گئے مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا. لیکن ہم نے جو کل جواب دیا تھا، یہ جو سوال اس کے حاشیے میں گزرا تھا، اس کا ایک جواب، جو پہلا جواب میں نے دیا تھا، وہی جواب اس اعتراض کا بھی جواب ہے. کیا جواب تھا؟ اب اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے بتائیں. کیا جواب تھا؟ پیرا تو اردو نہیں شوائے لیتا اردو در جی عمر نے ٹور پر پنجاب کے ضائع کھڑے تھے ہو. ہاں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. بادام بادام خوش لے کا پر ہے. یاد نہیں ہے تیرے کا پیرا سنگ ہے یاد ہو چتا لال گیا. کچھ بادام وادام کھایا کرو پیرا تاکہ تمہارا مخ جو ہے وہ کام کرے. وقاصت علی درزی ہاں اردو بوائے اردو کو رہا وقت بنا رہا. ہاں کون سا؟ تضاد تو بنتا ہی نہیں ہے. تضاد میں تو دونوں کا وجودی ہونا ضروری ہوتا ہے. یہاں تو ایک آدمی ہے اور ایک وجودی ہے. کیا منصور استاذ؟ ہاں یہاں ایجاب و سلب کا تقابل. جی ہاں ایجاب و سلب کا تقابل ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے نا بھائی کہ چلو وجوب لا وجوب، وجوب سے تو احکام کا تعلق ہے غرض علمی کا، تو لا وجوب سے کیا ہے؟ اس کا کیا جواب تھا؟ ہاں دو قسمیں ہیں. شاباش. کون کون سی؟ امکان. ہاں اگر لا وجوب سے تعلق نہیں تو اس کی اقسام سے غرض علمی کا تعلق ہے. تو اقسام سے غرض علمی کا تعلق یہ ایسا ہے جیسے مقسم سے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہی اس کا جواب ہے. ہاں سمجھ آ گئی ہے. چلو جی دوسرا میں یہ پڑھو. المراد بالتقابل تقابل اعتبر في العرف وهو عام من الاصطلاح المنحصر في الأربعة ويختص من مطلق المباينة فلا يشكل بالوجوب والإمكان والامتناع طردا حيث لا تقابل بينهما بالمعنى الاصطلاحي فإن بينهما تقابلا عرفا وإن لم يكن اصطلاحا بالأحوال المختصة بكل من الثلاثة ولا بالأحوال المختصة بالأخيرين أقسم فإنها هنا وإن كانت مباينة ومخالفة لكن لم يعتبر فيها تقابل لا عرفا ولا اصطلاحا. اچھا اب ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کو.
یوں سمجھے کہ یہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ یہ جو سوالات کیے ہیں نا انہوں نے اس تعریف کے اوپر کہ بھئی امکان نکل جائے گا، وجوب نکل جائے گا، یہ جو اعتراضات ہوئے نا ان اعتراضات کا اعادہ کیا اس منہیے میں انہوں نے۔ لیکن اسی طرح ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ جو تعریف تم نے کی یہ جو اعتراضات تھے کہ امکان نکل گیا، یہ تو جامعیت پر تھے نا کہ تعریف جامع نہیں ہے اپنے افراد کو، کیونکہ امکان امور عامہ میں سے ہے لیکن وہ نکل گیا اس تعریف سے، وجوب امور عامہ میں سے ہے لیکن وہ نکل گیا، یہ تو تردن بات تھی، یاد ہے؟ ایک اعتراض جو ہے وہ منعن بھی ہوتا ہے، یعنی عکسن بھی ہوتا ہے، وہ نقل کیا ہے انہوں نے اس میں نہیں ہے، باقی تو وہی پرانا اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ جو تم نے تعریف کی ہے کہ چیز اپنے مد مقابل سے مل جائے تو جمیع مفہومات کو شامل ہو جائے، تو دیکھو بعض چیزوں کے احوال خاصہ ہیں، عامہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو بتایا نا پہلے کہ احوال ہر چیز ہر ایک کے یعنی واجب کے احوال خاصہ، جوہر کے موجود کی جو 3 قسمیں ہیں واجب، جوہر اور عرض، تو ہر ایک کے احوال خاصہ جو ہیں ماتن نے آپ کو بتایا نا قاضی عدود رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم نے ہر ایک کو اپنے باب میں ذکر کر دیا، تو ہر ایک کے احوال خاصہ بھی ہیں، کس کے؟ واجب کے، جو صرف واجب میں پائے جاتے ہیں، جوہر میں نہیں پائے جاتے۔ جوہر کے احوال خاصہ ہیں جو صرف جوہر میں پائے جاتے ہیں، واجب میں اور عرض میں نہیں پائے جاتے۔ عرض کے احوال خاصہ ہیں جو صرف عرض میں پائے جاتے ہیں، جوہر میں اور واجب میں نہیں پائے جاتے۔ میاں وہ جو احوال خاصہ ہیں وہ تو امور عامہ میں سے نہیں ہے نا، وہ تو اجماعی بات ہے کہ وہ امور عامہ میں سے نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ تعریف یہ تو ان پر بھی صادق آتی ہے۔ ہر ایک کے جوہر کے احوال خاصہ میں سے ایک لے لو، اس کے ساتھ اپنا مد مقابل ملاؤ، جمیع مفہومات کو شامل ہو۔ دیکھو جوہر کا حال خاص کیا ہے؟ قائم بالذات، تو اس کا مد مقابل ملا دو اس کے ساتھ، لا قائم بالذات، کوئی مفہوم خارج ہو، دونوں میں سے کوئی مفہوم خارج ہو گیا، تو یہ تعریف تو تم نے ایسی کر دی ہے میاں کہ یہ تو احوال خاصہ بھی داخل ہو جائیں گے اس میں، احوال خاصہ بھی داخل ہو جائیں گے، تو یہ تعریف گویا کہ معنی نہیں ہے دخول غیر سے، جامع بھی نہیں ہے کہ وہ امکان اور وجوب وغیرہ وہ نکل گئے، معنی نہیں ہے کہ احوال خاصہ داخل ہو گئے امور عامہ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہیہ میں وہ یہ منہیہ لکھ کر گویا کہ جواب دے دیا۔ یہ 2 سوال ہوتے تھے نا، ایک تردن اور ایک عکسن، تو جواب دے دیا۔ کہتے ہیں میاں بات یہ ہے اصل میں
کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ چیز اپنے مقابل سے مل جائے، مقابل، تو یہاں تقابل سے مراد تقابل اصطلاحی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 قسمیں تقابل اصطلاحی کی، یہ بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر تقابل سے مراد مباینت، منافات، 2 چیزوں کے درمیان میں منافات ہو، اکٹھے جمع نہ ہو سکتے ہو، مباینت ہو، تو پھر مطلق مباینت مراد ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں میاں، وہ بھی نہیں، کیونکہ اگر مطلق مباینت لیتے ہو تو ادھر سے اعتراض ہوتا ہے حوالے خاصہ کے ساتھ، سمجھائیے۔ اصطلاحی تقابل ایجاب سلب والا لیتے ہو تو یہ اعتراض ہوتا، امکان اور وجوب والا، سمجھائیے۔ تو یار ایسا کرو کہ ہم کہتے ہیں تقابل سے مراد تقابل عرفی ہے۔ کون سا تقابل؟ تقابل عرفی۔ یہ جو اصطلاحی تقابل ہے نا 4 قسمیں، ان سے تقابل عرفی عام ہے، ان سے عام ہے، اور مطلق مباینت سے خاص ہے، مطلق مباینت سے خاص ہے۔ یہ تقابل مراد ہے، تقابل عرفی۔ کہتے ہیں میاں اب اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تقابل عرفی جو ہے، تقابل عرفی وہ ادھر نہیں پایا جاتا، کدھر؟ احوال خاصہ میں، کہ تم کہو کہ بھئی وہ اپنے مقابل سے مل کر تو سب مفہومات کو شامل ہو گئے، تو وہاں تقابل عرفی ہے ہی نہیں، احوال خاصہ میں تقابل عرفی نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہ جو امکان اور لا امکان اور یہ ہیں، تو ان میں تقابل عرفی پایا جاتا، سمجھ آئیے۔ تو یہ جمعاً تعریف نہ ٹوٹی، امکان اور وجوب کو شامل ہو گیا، اور منعاً بھی نہ ٹوٹی، کیا حوالے خاصہ نکل گئے، سمجھ آ گئی ہے۔ حوالے خاصہ اس میں سے داخل نہیں تھے نا، نکل گئے، تقابل عرفی وہاں نہیں پایا جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ گویا کہ میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہیہ میں یہ تقابل لکھ کر کے گویا کہ جواب دے دیا دونوں سوالوں، سمجھ آ گئی ہے۔ ترجمہ کرو۔ المراد بالتقابل، کہتے ہیں تقابل سے مراد تقابل اعتبر فی العرف۔ کون سا تقابل مراد ہے؟ تقابل عرفی، اعتبر وهو اعم من الاصطلاحی المنحصر فی الاربعۃ۔ یہ جو اصطلاحی تقابل ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، یہ تقابل عرفی اس سے عام ہے۔ وَأَخَصُّ مِن مطلق المباینۃ، اور وہ جو مطلق مباینت ہے اس سے خاص ہے۔ یہ تقابل مراد ہے، تقابل عرفی۔ اب کہتے ہیں جب ہم نے یہ تقابل مراد لے لیا اس تعریف کے اندر، تو فلا اشکال بالوجوب والامکان والامتناع طردن، اب اعتراض نہیں ہوتا کہ میاں یہ تو جامع نہیں ہے یہ تعریف اپنے افراد کو، کہ دیکھو امکان، وجوب، امتناع، یہ اس کے افراد تو ہیں امور عامہ کے، لیکن یہ اس سے نکل گئے، یہ جامع نہیں، تو جمعاً اعتراض ہو اب ان سے نہیں ہوتا۔ حیث لا تقابل بینہما بالمعنی الاصطلاحی، یہ اعتراض کرتا ہے کوئی کہ ان کے درمیان میں تو اصطلاحی تقابل ہے ہی نہیں، تو یہ تو نکل گئے امور عامہ سے، اب یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ فإن بینہا تقابلا عرفاً،
کیونکہ ہم جو تقابل مراد لیتے ہیں وہ تقابل تو یہاں ہے. ہم کون سا تقابل مراد ہیں؟ تقابل عرفی. تو وہ تو موجود ہے امکان میں، وجوب میں، امتناع میں. تقابل عرفی ہے. عرف میں لوگ جو ہیں امکان کو امتناع اور وجوب کا مقابل سمجھتے ہیں. لیکن عرف کون سا ہے؟ کن کا عرف ہو؟ کن کا عرف ہو؟ علماء مناطق کا اور متکلمین کا عرف ہو. سمجھائیے، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہی نہیں وہ بیچارے تو کہیں گے کہ ویسے طوطے اڑا رہے ہیں. سمجھائیے نا. اچھا تھا وَإِن لَمْ يَكُنْ اصطلاحاً، اگرچہ ان کے درمیان میں تقابل اصطلاحی تو نہیں ہے لیکن عرفی تقابل ہے. اچھا وَلَا بِالْأَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِكُلٍّ مِّنَ الثَّلَاثَةِ، اور یہ اعتراض بھی اب نہیں ہوتا کہ میاں احوال مختصہ جو تینوں میں سے ہر ایک کے احوال مختصہ ہیں، جیسے واجب کے احوال مختصہ، جوہر کے، عرض کے، ہاں تو اس سے بھی اعتراض نہیں ہوگا. ولا بالاحوال المختصة بالاخیرین، اخیرین کون؟ امکان وجوب کے مقابلے میں دو ہیں نا، امکان اور امتناع. اگر وجوب کو پہلے کرو اور اگر امکان کو پہلے کرو تو پھر ہاں یہ رہ گئے. تو دونوں کے احوال اخیرین کے احوال مختصہ یا تینوں کے احوال مختصہ میں سے کسی پر بھی اب اعتراض ہاں نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ تو امور عامہ میں داخل ہو گیا. دیکھو امور عامہ میں سے نہیں تھے یہ احوال خاصہ، اور یہ تو تاریخ اس کے اوپر صادق آ گئی. تو اس لیے یہ اعتراض اب نہیں ہوتا. عکساً سمجھائیے، یہ اعتراض اب عکساً نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی ہے. فَإِنَّهَا هُنَا وَإِنْ كَانَتْ مُبَايَنَةً وَمُخَالَفَةً، کہتے ہیں اگرچہ یہاں پر تو تقابل بمعنی مطلق مباینت ہے، مطلق احوال خاصہ میں کون سا تقابل ہے؟ مطلق مباینت. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جوہر کا حال خاص کیا ہے کہ وہ قائم بالذات. تو قائم بالذات کا مقابل کون ہے؟ لا قائم بالذات. تو قائم بالذات اور لا قائم بالذات میں کون سا تقابل ہے؟ مباینت. دونوں متباینین ہیں نا. یہ تقابل تو ہے، لیکن ہاں فیہا تقابل لا عرفا ولا اصطلاحا. تو مطلق مباینت تو مراد نہیں ہے نا بھائی. ان کے درمیان میں احوال مختصہ کے اور اس کے مقابل کے درمیان میں نہ تو تقابل عرفی ہے نہ اصطلاحی. تو جب تقابل عرفی نہیں ہے تو ہم نے تو مراد دیا تھا کہ تقابل عرفی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. لہذا اب اعتراض یہ نہیں ہوتا. یہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا جواب انہوں نے اس طریقے سے دے دیا. چلو یہ آگے ایک تیسرا منہیہ ہے. اچھا اب یہ تیسرا منہیہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ مع مقابل واحد. دیکھا مقابل واحد کہتے میاں چلو یہ واحد اگر ہم حکمی بھی مراد لیں، دیکھو وجوب کے مقابلہ میں دو چیزیں ہیں نا، کون کون؟ امکان اور امتناع. تو ان میں سے اگر ایک لیں گے تو وہ اعتراض تو انہوں نے حاشیے میں کر دیا پہلے، یاد ہے. لیکن اس منہیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اس مقابل واحد کا جو لفظ ہے نا واحد کا، یہ اگر ہم حکمی لے لیں، حقیقی واحد نہیں،
حقیقی واحد لوگ ہیں تو پھر تو وہ اعتراض منیہ میں وہ حاشیے میں گزر گئے جو اعتراض ہوتا ہے یہاں پر، یاد ہے؟ لیکن کہتے ہیں چلو یار واحد سے اگر مراد واحد حکمی لیتے ہیں تو واحد حکمی کیا ہوتا ہے؟ جو حکماً واحد ہو حقیقتاً واحد نہ ہو۔ سمجھ آئیے؟ دیکھو وجوب کے مقابلے میں دو چیزیں، امکان اور امتناع۔ حقیقتاً تو یہ دو چیزیں، لیکن حکماً اس کو چلو ایک کر دو، دونوں کو کہو کہ یہ دونوں مل کر تو مقابل للوجوب ہیں، دونوں مل کر تو مقابل کا حکم اس کے اوپر لگ گیا کہ نہیں؟ للوجوب۔ دونوں کو ایک رسی سے باندھ لو تو دونوں کے اوپر کیا حکم لگ گیا؟ مقابل للوجوب، تو یہ حکماً ایک ہو گیا کہ نہیں ہو؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں میاں اگر اس حکم واحد سے ہم مراد واحد حکمی بھی لے لیں تو دو کو اکٹھا کرو، چلو دو کو، اس لیے فرماتے ہیں دیکھو میاں وَإِنِ اعْتُبِرَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهَا مُقَابِلًا وَاحِدًا، ہاں اگرچہ یہاں پر ہم ایسا کریں کہ دو کو ملا کر ان کو ایک بنا لیں، مقابل واحد سمجھ لیں اسے، فَلَيْسَ الْغَرَضُ الْعِلْمِ مُتَعَلِّقًا بِهِ، پھر بھی کام نہیں بنتا، اعتراض پھر بھی رہے گا۔ کیوں کہ امور عامہ میں سے تو اس معنی میں ہو جائے گا کہ تمام مفاہیم کو تو شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دو کو وجوب کو امتناع اور امکان کے ساتھ ملا دو تو کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اپنے مد مقابل وجوب کو اپنے مد مقابل کے ساتھ ملا دو تو وجوب کا مد مقابل کون ہے؟ امکان اور امتناع دونوں، اس کو ایک سمجھو تو وجوب کو دونوں کے ساتھ ملا دو تو کوئی مفہوم باہر رہ گیا؟ لیکن یہ بتاؤ میاں کہ خرابی تو پھر بھی آ گئی، اس لیے کہ جب ان دونوں کو امکان اور امتناع دونوں کو آپ نے ایک بنا دیا، اب وجوب کے ساتھ اکیلے وجوب کے ساتھ تو غرض علمی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو بات ہوتی ہے، لیکن ایسی بات مجھے بتاؤ کہ وہ ان دونوں کے مجموعے سے ہوتی ہو، ایک ایک سے نہیں، ایک ایک سے تو بات ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی غرض علمی مجھے بتاؤ کہ اس مجموعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ تو پھر امور عامہ میں سے نہیں ہوا۔ امور عامہ کے لیے تو یہ شرط تھی ہاں کہ ان دونوں کے ساتھ غرض علمی کا تعلق ہے، تو یہاں تو پھر وہ غرض علمی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آج سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں میاں فَلَيْسَ الْغَرَضُ الْعِلْمِ مُتَعَلِّقًا بِهِ، اگر دونوں کو ایک بھی بنا لیں گے نا تو پھر غرض علمی کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ دونوں ایسا کون سا حکم ہے جس کا تعلق دونوں سے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہو گیا؟